أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو اس کائنات کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ائمہ ہدی علیہ السلام خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور ان کی عالمی حکومت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ امام ثانی عشر یعنی 12ویں امام مہدی علیہ السلام، اس میں گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام اور ہم کنیت القاب: مہدی، قائم، حجہ، بقیت اللہ، صاحب العصر والزمان۔ والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام حجت خدا۔ والدہ ماجدہ کا نام نرجس ملیکہ سلام اللہ علیہا۔ ابن بابویہ اور شیخ طوسی نے سندہائے معتبر کے ساتھ بشر بن سلیمان بردہ فروش یعنی غلام بیچنے والا سے روایت کی ہے، جو کہ ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے۔ شہر سامرہ میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن کافور امام نقی علیہ السلام کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے بلا کر لے گیا۔ جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم انصار کی اولاد میں سے ہو، ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک تمہارے دل میں ہے اور ہمیشہ تم ہمارے محل اعتماد رہے ہو۔ میں اختیار کرتا ہوں اور مشرف کرتا ہوں تمہیں ایک ایسی فضیلت کے ساتھ جس وجہ سے تو ہمارے باقی شیعوں میں سبقت لے جائے۔ اور ایک کنیز کے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ پس آپ علیہ السلام نے ایک خط رومی خط و زبان میں لکھا اور اس پر اپنی مہر شریف لگائی۔ ایک تھیلی نقدی کی نکالی جس میں 220 اشرفیاں تھیں۔ یہ خط اور رقم لے لو اور بغداد چلے جاؤ۔ فلاں چاشت کے وقت پل پر جاؤ۔ جب قیدیوں کی کشتیاں ساحل پر پہنچیں، یہ وکیل اور کچھ عرب نوجوان نظر آئیں گے۔ پس دور سے سارا دن ایک بردہ فروش عمرو بن یزید، یہاں تک کہ جب وہ ایسی کنیز ظاہر کرے کہ جس کے فلاں صفات ہیں اور آپ علیہ السلام نے وہ تمام صفات بیان کیے، وہ اس بات سے انکار کرے گی کہ خریدنے والے اس کے نزدیک ہیں، تو سنے گا کہ رومی زبان میں اپنے آپ پر افسوس کے کلمات کہہ رہی ہوگی۔ پس ایک خریدار کہے گا کہ میں اس کے 300 اشرفیاں دیتا ہوں، تو عربی زبان میں کہے گی، اے جوان، اگر تیری شان و شوکت سلیمان بن داؤد اور اس کی جیسی حکومت بھی ہوتی پھر بھی میں راغب نہ ہوں گی، اپنا مال اور اپنا وقت ضائع نہ کر۔ پس وہ بردہ فروش کہے گا کہ میں تیرا کیا چارہ کروں کہ کسی خریدار پر راضی نہیں ہوتی، بالآخر تجھے فروخت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تو کنیز کہے گی، تجھے کیا جلدی ہے؟ ایک خریدار آئے گا جس کی طرف میرا دل مائل ہوگا اور وہ وفادار اور دیانتدار اور اس پر مجھے اعتماد ہوگا۔ پس تو اس وقت اسے میرا خط دینا اور اسے کہنا کہ یہ رومی لغت میں لکھا ہے، جس میں اس نے اپنے کرم و سخاوت، وفاداری اور بزرگی کا ذکر کیا ہے، اور یہ خط اس کنیز کو دے تاکہ وہ اسے پڑھے، اور اگر اس خط لکھنے والے پر راضی ہو جائے تو میں اس کی طرف سے وکیل ہوں کہ یہ
کنیز میں اس کے لیے خرید کروں۔ بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ سب اسی طرح واقع ہوا، اور جو کچھ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا۔ اور جب اس کنیز نے خط پڑھا تو رونے لگی اور عمر بن یزید سے کہنے لگی مجھے اس خط لکھنے والے کے ہاتھ بیچ دیں، اور پھر میں نے اس کے ساتھ قیمت کے سلسلے میں باتیں کی یہاں تک کہ وہ اس قیمت پر راضی ہو گیا جو امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے دی تھی۔ پس میں نے وہ رقم اس کے سپرد کی اور کنیز کو لے لیا، اور وہ کنیز بہت خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ اس حجرے میں آئی جو میں نے بغداد میں لیا ہوا تھا۔ جس وقت وہ اس کمرے میں پہنچی تو اس نے حضرت علیہ السلام کا خط نکالا اور وہ اس خط کے بوسے لیتی اور اس کو آنکھوں اور چہرے پہ ملتی تھیں۔ پس میں نے از روئے تعجب اس سے کہا اس خط کو چومتی ہے جس کے لکھنے والے کو نہیں پہچانتی۔ تو وہ کنیز اس وقت کہنے لگی اے نیک بخت انسان، اولاد انبیاء کی معرفت کے لیے اپنے کان میرے حوالے کر اور دل کو میری باتیں سننے کے لیے حاضر کر تاکہ میں تجھے اپنے حالات کی تفصیل بتاؤں۔ میں ملکہ دختر یشوع فرزند قیصر روم ہوں، اور میری والدہ شمعون بن حمون بن صفا وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ واضح ہو کہ میرے دادا قیصر نے چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، پس اس نے اپنے قصر و محل میں حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد و علماء و نصارہ اور افسران عسکر اور بزرگان فوج اور سرداران قبائل میں سے 4000 نفر اکٹھے کیے اور حکم دیا کہ اس تخت کو حاضر کیا جائے جسے اس نے اپنی سلطنت کے زمانے میں مختلف قسم کے جواہرات سے مرصع کیا تھا، اور اس تخت کو 40 پایا پر درست اور کھڑا کیا گیا اور اپنے بتوں اور صلیبوں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور اس اپنے بھتیجے کو تخت پر بیٹھنے کے لیے بھیجا۔ جب کیسین نے انجیلیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں تاکہ انہیں پڑھیں تو بت اور صلیبیں سرنگوں ہو کر زمین پر گر پڑیں اور تخت کے پائے خراب ہوئے اور تخت زمین پر گر پڑا اور بادشاہ کا بھتیجا تخت سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو کیسین کے رنگ متغیر ہو گئے اور کانپنے لگے۔ ان میں سے جو بزرگ تھا اس نے میرے دادا سے کہا اے بادشاہ ہمیں معاف کر ایسے عامر سے جس سے کئی نحوستیں رونما ہوئیں اور جو دلالت کرتا ہے کہ دین مسیحی بہت جلد زائل ہونے والا ہے۔ پس میرے جد نے اس کام کو فعل بد سمجھا اور حکم دیا کہ تخت کو اپنی جگہ پر رکھو اور صلیبیں اپنے مقام پر قرار دو اور اس بدبخت کے دوسرے بھائی کو حاضر کرو تاکہ اس سے اس کی شادی کروں تاکہ اس کی سعادت اس بھائی کی نحوست کو دور کر دے۔ جب ایسا کیا گیا اور اس کے بھائی کو تخت کی طرف لے چلے اور قیسین نے انجیل پڑھنی شروع کی تو دوبارہ پہلے والی کیفیت ظاہر ہوئی۔ اس برادر کی نحوست اس پہلے والے کے برابر ہو گئی، لیکن وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے۔ پس لوگ منتشر ہو گئے اور میرے دادا حرم سرا میں واپس آ گئے اور خجالت کے پردے آویزاں کر دیے۔ اور مزید فرماتی ہیں جب رات کو سو گئی اور عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح اور شمعون اور کچھ حواریین میرے دادا کے قصر میں جمع ہوئے اور نور کا ایک ممبر نصب کیا گیا جو رفعت اور بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ پس حضرت رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ افراد ائمہ اور اپنے فرزندوں کے ساتھ تشریف لائے اور اس قصر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے منور فرمایا۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام بقدوم ادب از روئے تعظیم و اجلال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے روح اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ملکہ آپ کے وصی شمعون کی بیٹی کی اپنے فرزند سعادت مند کے لیے خواستگاری کریں، اور اشارہ فرمایا ماہ برج امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب جو فرزند ہیں اس بزرگوار کے جن کا خط تو نے مجھے دیا ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شمعون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کے شرف اور بزرگی نے تیرا رخ کیا ہے، اپنے رحم کو آل محمد علیہ السلام کے رحم کے ساتھ پیوند کر دیں۔ پس حضرت شمعون نے نہایت ادب سے فرمایا ہم نے کر دیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ انشاء فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
مل کر میرا عقد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اور حواریین کے ساتھ گواہ قرار پائے۔ جب میں اس خواب سعادت مآب سے بیدار ہوئی تو قتل کے خوف سے میں نے وہ خواب اپنے دادا سے بیان نہ کیا اور اس خزینہ کو اپنے سینہ میں پنہاں رکھا، اور اس خورشید فلک کے امامت کی محبت کی آگ میرے سینہ میں روز بروز شعلہ زن ہوتی رہی، اور سرمایہ صبر و اقرار میرا بعد فنا کے حوالے ہو گیا، یہاں تک کہ میرا کھانا پینا میرے لیے حرام ہو گیا، اور ہر روز میرا چہرہ اور بدن زرد لاغر ہوتا گیا، اور چھپے ہوئے عشق کے آثار باہر آشکار ہونے لگے۔ پس روم کے شہروں میں کوئی ایسا طبیب نہ تھا جسے میرے دادا نے میرے علاج کے لیے نہ بلایا ہو اور اس سے میرا علاج نہ پوچھا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ میرے دکھ کے علاج سے مایوس ہوا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اے میرے نور چشم، آیا تیرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں؟ میں نے کہا، دادا جان، میں کشائش کے دروازے اپنے اوپر بند پاتی ہوں، اگر ان مسلمان قیدیوں کی آزار و تکلیف کم کر دیں جو آپ کی قید میں ہیں، اور ان کی زنجیریں اور بیڑیاں کھول دیں اور انہیں آزاد کر دیں، تو مجھے امید ہے جناب مسیح اور ان کی والدہ مجھے صحت اور عافیت بخشیں گی۔ جب اس نے ایسا ہی کیا تو میں نے کچھ اپنے سے صحت کا اظہار اور تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ خوشحال ہوا اور مسلمانوں کی عزت و احترام کرنے لگا۔ پس 14 راتوں کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا 1000 حوران جنت کے ساتھ ان کی خدمت میں تھیں۔ پس جناب مریم نے مجھے کہا کہ یہ خاتون سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا اور تیرے شوہر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جدہ ماجدہ ہیں۔ پس میں ان کے دامن میں لپٹ گئی اور رونے لگی اور شکایت کی کہ امام حسن علیہ السلام مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ پس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کس طرح میرا بیٹا تجھے دیکھنے آئے حالانکہ تو خدا کے ساتھ شرک کرتی ہے اور عیسائی مذہب کی پیروکار ہے، اور یہ میری بہن مریم بنت عمران خدا کی بارگاہ میں بیداری چاہتی ہیں تیرے دین اور مذہب سے۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ خداوند مریم تجھ سے خوش ہو اور امام حسن عسکری علیہ السلام تجھے ملنے اور دیکھنے آئیں تو پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری فرما۔ جب میں نے یہ 2 کلمات کہے تو جناب سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میری دلداری فرمائی اور فرمایا کہ اب میرے بیٹے کی منتظر رہے کہ میں اسے بھیجوں گی۔ پس میں خواب سے بیدار ہوئی تو کلمہ شہادتین کو ورد زبان بنایا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ملاقات کا انتظار کرنے لگی۔ جب آئندہ رات ہوئی تو آپ علیہ السلام کا خورشید جمال طلوع ہوا۔ میں نے کہا، اے میرے سید و سردار، میرے دل کو اپنی محبت میں قید کرنے کے بعد کیوں اپنی زیارت سے محروم کرتے رہے؟ فرمایا، میرے آنے میں تاخیر کا سبب سوائے اس کے اور کوئی نہ تھا کہ تو مشرک تھی، اب مسلمان ہو گئی ہے تو خداوند عالم جلد ہمیں ظاہراً اکٹھا کر دے گا۔ بشر بن سلمان نے کہا کہ تو قیدیوں میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کہ ایک رات امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں روز تیرا دادا ایک لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا، پھر اس کے پیچھے خود بھی جائے گا، تو خود کو کنیزوں اور خدمت گزاروں میں اس طرح شامل کر لینا کہ تجھ کو پہچان نہ سکیں، اور اپنے دادا کے پیچھے چلی جانا اور فلاں راستے سے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا تو مسلمانوں کا گشت کرنے والا دستہ ہمارے قریب سے گزرا اور ہمیں قید کر کے لے گیا، اور وہی میرا آخری معاملہ تھا جو تو نے دیکھا، اور اب تک سوائے تیرے کسی کو معلوم نہیں کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ اور اس بوڑھے شخص کے جس کے مال غنیمت میں آئی تھی مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ میرا نام نرجس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کنیزوں والا نام ہے۔ بشر نے کہا کہ یہ تعجب ہے کہ تم اہل فرنگ یورپ کے ہونے کے باوجود زبان عربی بہت اچھی جانتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ چونکہ میرا دادا
کو مجھ سے بہت محبت تھی، لہذا وہ چاہتا تھا کہ مجھے آداب حسنہ سکھائے۔ اس بنا پر اس نے ایک مترجم عورت جو انگریزی اور عربی زبان جانتی تھی مقرر کی، جو ہر صبح و شام آتی اور مجھے عربی زبان سکھاتی، یہاں تک کہ میری عربی پر یہ لغت روانی سے جاری ہو گئی۔ بشر کہتا ہے کہ میں اس سے سامرا لے گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام نے اس کنیز سے فرمایا کہ کس طرح خداوند عالم نے تجھے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی ذلت اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کا شرف و بزرگی دکھائی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ چیز آپ کی خدمت میں کیسے بیان کر سکوں گی جسے آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے عزت بخشوں اور تیرا احترام رکھوں۔ کون سی چیز تیرے نزدیک بہتر ہے؟ آیا تجھے 10,000 اشرفی دوں یا شرف ابدی کی بشارت دوں؟ تو اس نے کہا، میں شرف اور بشارت چاہتی ہوں اور مال کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے بشارت ہو ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب کے عالم کا بادشاہ ہوگا اور زمین کو عدل و داد سے اس طرح پر کر دے گا بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، یہ فرزند کس سے عالم وجود میں آئے گا؟ فرمایا، اس شخص سے کہ جس کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواستگاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی اور جانشین نے تیرے ساتھ عقد پڑھا تھا، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا، کیا اسے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی، جس رات سے میں سیدۃ نساء العالمین کے ہاتھ پر اسلام لائی ہوں، ایسی رات نہیں گزری کہ آپ نے مجھے زیارت نہ کرائی ہو۔ پس حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے کافور خادم کو بلایا اور فرمایا، میری بہن حکیمہ کو بلا لاؤ۔ جب جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ آئیں تو حضرت نے فرمایا، یہ وہی کنیز ہے کہ جس کے متعلق میں کہتا تھا۔ حکیمہ خاتون نے اسے گلے سے لگایا اور نوازش اور شفقت فرمائی اور خوش ہوئیں۔ پس حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول، اسے اپنے گھر لے جاؤ اور واجبات اور مستحبات اسے سکھاؤ کہ یہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور صاحب الامر علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ کلینی اور ابن بابویہ یعنی شیخ صدوق اور سید مرتضیٰ اور ان کے علاوہ باقی ذی قدر محدثین نے سندہائے معتبر کے ساتھ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے تیز نگاہ جناب نرجس خاتون کی طرف کی۔ پس میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کے پاس پہنچا دوں۔ تو فرمایا، اے پھوپھی جان، میرا تیز نظر سے دیکھنا تعجب کی بنا پر ہے، کیونکہ ان قریب خداوند عالم اس سے ایسا فرزند پیدا کرے گا جو تمام عالم کو عدالت سے پر کر دے گا بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اسے آپ کے پاس بھیج دوں، تو فرمایا، اس سلسلے میں آپ میرے والد گرامی سے اجازت طلب فرمائیں۔ قدرت کا یہ عظیم اہتمام کہ یہ شرف جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوا کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں گئی۔ جب میں سلام کر کے بیٹھ گئی تو بغیر اس کے کہ میں کوئی بات کرتی، حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے حکیمہ سلام اللہ علیہ، نرجس کو میرے بیٹے کے پاس بھیج دو۔ تو میں نے عرض کیا، اے میرے سید و سردار، میں اس لیے حاضر خدمت ہوئی کہ اس معاملے میں آپ سے اجازت لے لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بزرگوار صاحب قدرت، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اس ثواب میں شریک کرے اور خیر و سعادت کا عظیم حصہ تمہیں کرامت ہوئے، تبھی تو تمہیں اس جیسے معاملے میں واسطہ قرار دیا ہے۔
جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے گھر میں اہتمام فرمایا۔ چند دنوں کے بعد اس سعد اکبر کو اس زہرہ منظر کے ساتھ خورشید انور یعنی ان کے والد مطہر کے گھر لے گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس آفتاب مطلع امامت نے مغرب عالم بقا میں غروب فرمایا، یعنی امام علی نقی علیہ السلام شہید ہوئے، اور ماہ برج خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امامت میں ان کے جانشین ہوئے۔ اور یاد رہے کہ جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ مزید فرماتی ہیں اور میں ہمیشہ ان کے والد کے زمانہ کی مقررہ عادت کے ماتحت اس امام البشر علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتی۔ پس ایک دن نرجس میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے خاتون معظمہ، اپنے پاؤں آگے کیجیے تاکہ میں آپ کے پاؤں سے جوتا اتاروں۔ میں نے کہا، اب تم خاتون اور میری مالکہ ہو، میں اب کبھی تمہیں اپنے پاؤں سے جوتا اتارنے کی زحمت نہیں دوں گی اور نہ ہی کوئی اور خدمت کرنے دوں گی، بلکہ میں تمہاری خدمت کروں گی اور اس کو اپنے اوپر منت اور احسان سمجھوں گی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری بات سنی تو فرمایا، اے پھوپھی جان، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ پس میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں غروب آفتاب تک رہی۔ پھر میں نے اپنی کنیز کو آواز دی کہ میرے کپڑے لے آؤ تاکہ میں واپس جاؤں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آج رات ہمارے پاس رہیں، کیونکہ آج رات اس فرزند گرامی قادر کو پیدا ہونا ہے کہ جس سے خداوند عالم زمین کو علم و ایمان و ہدایت کے ساتھ بعد اس کے کہ وہ کفر و ضلالت کی اشاعت سے مردہ ہو چکی ہوگی زندہ کرے گا۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا